جی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جس طریقے سے کیسز بڑھ رہے ہیں، اب ان میں اہم نام بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے ہم نے جیسے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان، ان کا کووڈ کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، خیر ان کا دوسرا ٹیسٹ کووڈ کا آج اگر اللہ کرے ٹیسٹ ان کا نیگیٹیو آئے۔ اس کے بعد اب صدر مملکت عارف علوی صاحب کا بھی کرونا جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آیا ہے، اور صدر عارف علوی نے اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ ان کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ ویکسین کی پہلی ڈوز کچھ دن پہلے انہوں نے لگوائی تھی، اور اینٹی باڈیز جو ہیں وہ دوسری ڈوز کے ساتھ بننا شروع ہوتی ہیں۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کا بھی کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کی صحت میں بہتری آ رہی ہے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم کا دوسرا کرونا ٹیسٹ آج ہوگا۔ کرونا کی تیسری لہر کے دوران کیسز میں تیزی آ رہی ہے، حالانکہ ان حالات میں سربراہ NCOC اسد عمر نے صوبوں کے نام خط لکھ دیا ہے، جس کے مطابق کرونا کے مثبت کیسز کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ NCOC حالات کے تناظر میں ہنگامی فیصلے کر رہی ہے۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ کرونا کی پہلی اور دوسری لہر میں صوبوں نے بہترین کارکردگی دکھائی، جبکہ تیسری لہر میں SOPs پر مناسب عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ سماجی سیاسی تقریبات کرونا پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہیں۔ SOPs کی خلاف ورزی سے شہریوں کو غلط پیغام جا رہا ہے، جبکہ کرونا کیسز میں اضافے سے نظام صحت پر بوجھ کافی زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ صوبے SOPs پر عمل درآمد کے لیے سخت اقدامات کریں، NCOC ہدایت پر عمل درآمد کے لیے انتظامیہ کا استعمال کرے، اور ملک میں کرونا کیس مثبت آنے کی شرح جو اگر کرنٹلی دیکھا جائے تو یہ 8% سے زیادہ ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کرونا کا پھیلاؤ تشویشناک حد تک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لاہور میں 17 اور اسلام آباد میں کرونا کی شرح 15% سے بڑھ گئی ہے۔ اسپتالوں کی صورتحال پر اگر ہم بات کریں تو اسپتالوں میں بیڈ کم پڑ گئے ہیں۔ پمز اسپتال کی کرونا فوکل پرسن ڈاکٹر عائشہ کے مطابق پمز اسپتال میں کرونا سے متاثرہ نومولود کو داخل کیا گیا ہے، جہاں کرونا سے متاثر ہونے والے 7 دن کے بچے کو آکسیجن پر رکھا گیا ہے، اور ملک میں 1 سے 10 سال کی عمر کے بچوں میں بھی کرونا تیزی سے پھیلنے لگا ہے، اور یہ سب سے زیادہ ورسٹ بات ہے کرونا کی تھرڈ ویو کے حوالے سے۔ ہم نے اس میں کرونا کی فرسٹ ویو میں بھی دیکھا کہ سیکنڈ ویو میں بھی دیکھا کہ بچے جو تھے وہ اس سے اتنے متاثر نہیں ہو رہے جتنے کرونا کی تھرڈ ویو نے بچوں کو متاثر کیا۔ جیسے بھی ہم نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ پمز ہسپتال میں 7 دن کا بچہ جو ہے وہ کووڈ پازیٹیو بچہ ہے، اور ساتھ میں اس کو آکسیجن پہ رکھا گیا ہے، وچ مینس شفاعت کے بہت سارے اب جو ہم ڈیسیجنز لے رہے تھے بچوں کے سکولز کے حوالے سے بھی، وہاں پر ہم نے ان کو کہیں نہ کہ ہمیں ریورس گیئر پہ جانا پڑے گا۔ بالکل جناب، اور اسلام آباد میں 92 بچے کورونا میں مبتلا ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مزید 6 اضلاع میں اسکولوں کو تالے لگائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 16 اضلاع میں تعلیمی سرگرمیاں 11 اپریل تک بند رہیں گی۔ پنجاب میں پولیس نے کورونا کو ہلکا لینے والوں کے خلاف ڈنڈا بھی اٹھا لیا ہے۔ فیصل آباد میں ماسک نہ لگانے والوں کو دیوار کے ساتھ 1 گھنٹے تک کھڑا رکھا گیا، 2 شہری حوالات میں بھی بھیج دیے گئے۔ لاہور میں ماسک نہ پہننے پر 96 افراد کے خلاف مقدمات درج کیا گیا۔ ادھر پنجاب میں شادیوں سمیت ہر قسم کی تقریبات پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ 12% سے زائد شرح والے اضلاع 1 اپریل سے مؤثر لاک ڈاؤن کے زیر اثر ہوں گے۔ اسی طرح ہر طرح کی انڈور آؤٹ ڈور تقریبات نہیں ہو سکیں گی۔ بازار شام 6 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت ہے۔ ہفتے میں 2 دن دکانیں بھی بند رہیں گی۔ ریسٹورنٹس میں صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی۔ جناب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے۔ جی بالکل، جو پاک کی بھی صورتحال ہے تو پاک کی مکمل بندش کا بھی اعلان ہو گیا ہے۔ لاہور میں میٹرو اور اورنج لائن اور جو اسپیڈ سروس ہے یہ نہیں چلے گی۔ کرونا سے بچاؤ کی جو اس وقت دیکھا جائے تو ویکسینیشن بھی جاری ہے، اور تیسرے مرحلے کا آغاز آج سے ہوگا، جس میں 50 سے 60 سال کی عمر کے شہریوں کی رجسٹریشن شروع ہوگی۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کرونا وبا کی تیسری لہر شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے، اور ساتھ میں سب سے افسوسناک بات یہ کہ اس پر سیاسی بیان بازی کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو کرونا ویکسین درآمد کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ جب ہم کہتے تھے کہ احتیاط کریں تو کپتان اور وزراء مذاق اڑاتے تھے۔ جناب اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ قاسم سمرو صاحب موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ مرتضی وہاب نے اس حوالے سے کیا کہا۔ کہتے تھے کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں۔ کپتان بھی ہمارا مذاق اڑاتے تھے، اور کپتان کے جو بہت سارے وزراء اور ترجمان ہیں وہ بھی یہ کہتے تھے کہ سندھ حکومت معیشت کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت کی ترجمان کہہ رہی ہیں کہ اب اگر کسی نے SOPs کی وائلیشن کی تو ہم گرفتار کر لیں گے۔ پرسوں رات کی تصاویر تھیں
وہ شادیوں کی محفل میں بیٹھی ہیں, کوئی ماسک نہیں لگایا ہوا. وفاقی وزیر نے کہا کہ سندھ حکومت کیوں نہیں لے پا رہی ویکسین. چینی کمپنیز ویکسین پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ کسی صوبائی حکومت کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے. دوز آر اسٹیٹ اونڈ اینٹیٹیز, وہ وفاقی حکومت کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. اور ہمیں ان چینی کمپنیز نے کہا وفاقی حکومت کی NOC لا دیں, ہم صوبائی سندھ کو ڈائریکٹلی دینے کو تیار ہیں, اور صوبائی سندھ کی حکومت اخراجات بیئر کرنے کو تیار ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں وفاقی حکومت نے اس حوالے سے اجازت نہیں دی. جبکہ دوسری جانب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر فیصل سلطان نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی صوبے پہ کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں کہ اگر وہ پرائیویٹلی کوئی ویکسین خریدنا چاہیں تو وہ ویکسین خرید سکتے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد قاسم سمرو, جو کہ پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ برائے سندھ ہیں. ان کو شامل گفتگو کریں گے. سمرو صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وفاق کی جانب سے صوبہ سندھ کو کتنی ویکسین ملی ہے؟ دیکھیں جی, ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو اوور آل 10 لاکھ کے قریب ڈوزز ملے ہیں. ڈفرینٹ جو 2-3 کنسائنمنٹس ہمارے پاس آئی ہیں, لیکن ہمیں بھی اسی شیئر کے حساب سے نا, پہلے ہمارا مثال کے طور پر ہمارے جو سب سے زیادہ ہیلتھ لائن ورکرز لائک 171,000, جس میں ناٹ اونلی لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کے بھی جو لیبارٹریز سے ریلیٹڈ اسٹاف تھا, یا جو پرائیویٹ ہاسپٹلس تھے جہاں پر سب سے زیادہ ہمارے ہیلتھ کے جو ورکرز ہیں, جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں, تو ان تمام کے لیے ہم نے ویکسین مانگی تھی. اس وقت ہمیں جو ہے وہ ایک سرٹن تعداد ہمیں دی گئی, لیکن اس کے بعد جو ہمیں دوسرا ڈوز ملا اسی ورکرز کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس ہیلتھ لائن ورکرز ہے, اس میں ہم نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ آپ نے کسی صورت میں بھی اس بات کو جو ہے وہ ویکسین نہ لگوانے والی جو کہیں سوچ ہے یا کسی پراکسی کی, اگر آپ نے نہیں جانا, یو ہیو ٹو گیٹ یور سیلف ویکسینیٹڈ, بیکاز یہی ہمارا جو ہے وہ اس وقت حل ہے. تو ہمیں اس کے بعد بھی جو ڈوزز آپ کے جب 60+ کے لیے الاؤ کیا, یا جو ایلڈرلی پیپل کے لیے الاؤ کیا, تو اس وقت بھی جو ہمیں ڈوز ملے, ہم نے ایکولی ڈسٹریبیوشن جس طرح سے آپ وہ, چونکہ پرسنٹیج وائز ہمارے پاس تعداد اس حساب سے نہیں ہے کہ جی آپ پورے پاکستان, پورے سندھ پروونس کے لیے آپ کے پاس ڈوزز اویلیبل ہوں. کتنی کمی ہے سمرو صاحب, یہ بتائیے گا کتنی کمی ہے آپ کے پاس ڈوزز کی؟ دیکھیں, آپ ایک بات سوچیں کہ سندھ میں تقریباً 5 کروڑ کے لگ بھگ سینسس کے حساب سے پاپولیشن ہے جی. تو آپ اس میں جو انڈر 18 جو لوگ آتے ہیں, یا جو آپ سمجھ لیں کہ کرونک پیشنٹ ہیں, یا اس قسم کے لوگ جن کو آپ ویکسین نہیں لگا سکتے, تو ان کو اگر آپ مائنس کریں گے تو سندھ میں راؤنڈ اباؤٹ فگر جو ہے وہ 2-2.25 کروڑ لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ کو ویکسین لگانی پڑے گی. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے ٹو اچیو دی ہرڈ امیونٹی, یا آپ کہہ لیں کہ جیسے فیصل سلطان صاحب نے بتایا ہے کہ جناب صوبے انڈیپینڈنٹلی ویکسین آرڈر کر سکتے ہیں, تو کیا صوبہ سندھ اس حوالے سے کوئی انڈیپینڈنٹ آرڈر کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ سر, مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم آرڈر کرنے کی پوزیشن میں تب بھی تھے, آج بھی ہیں. لیکن جو پرابلم یہ آیا ہے کہ جب دنیا پوری جب ویکسین ایکوائر کر رہی تھی, دنیا کے لوگوں نے ویکسین کو جو ہے وہ ٹاپ پریورٹی سمجھا. مطلب کسی اور کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کے ڈیسیشن میں جو سب سے ٹاپ پریورٹی ڈیسیشن تھا وہ یہ تھا کہ جی آپ کو ویکسین ایکوائر کرنی ہے. ویکسین سے آپ کے لوگوں کی صحت جو ہے وہ, یا آپ کی جو اکانومی ہے, یا آپ کا جو ملک ہے, یا ٹورزم ہے, جو جس سے ریلیٹڈ جو آپ ملک کے حوالے سے. The question is that you are never too late to order the vaccine. آپ ویکسین ابھی بھی آرڈر کر سکتے ہیں. تو سب پوچھنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا پلان کریں کہ آپ لوگ خود سے پرائیویٹلی جو ویکسین, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پیسے دے کے چاہیے ویکسین لگوا لیں, ان کا نمبر ابھی نہیں آنے والا. سو کون سی ویکسین پہ آپ لوگ بھی غور کر رہے ہیں؟ بالکل میم, آپ کی بات درست ہے, لیکن دا پرابلم ہے کہ اس وقت دنیا میں سیچوریشن ہے. ویکسین مینوفیکچررز کے پاس بہت زیادہ آرڈرز ہیں دنیا کے ان ممالک کے جو اپنے ملکوں کو, اپنے لوگوں کے بارے میں سینسٹیو ہیں. ہم نے ابھی تک, ہماری گورنمنٹ نے صرف یہ ڈیپینڈنٹ کی کہ کوویکس گروپ کی طرف سے ہمیں ملے گا, یا ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے فرینڈلی نیبر کنٹری کی طرف سے ہمیں ملے گا. لیکن ہم نے آرڈر اس وقت پلیس نہیں کہ جب دنیا پوری آرڈر پلیس کر رہی تھی. ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ہمیں الاؤ کریں. ابھی بھی آپ آج مثال جو آپ لوگوں نے انڈیپینڈنٹلی آرڈر کیے ہیں وہ ویکسین کب تک ایکسپیکٹڈ؟ آئی ایم شیور سندھ حکومت نے انڈیپینڈنٹلی بھی آپ کچھ آرڈر کر دیے ہوں گے. میں نے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں, ڈاکٹر فیصل سلطان نے جو کل آپ کو آپ کے کسی پریسر میں بولا ہے کہ جی ہم نے صوبوں کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ کریں, لیکن وہ بالکل الاؤ کیا ہوا ہے. لیکن یہ
الاؤ کرنے کی بات اب آتی ہے جب آپ کے پاس وہ ممالک یا جہاں پر یہ ویکسین جو آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ فیڈرل نے صوبوں کو الاؤ کرنے میں دیر کر دی ہے، اور اب اس موقع پہ اگر آرڈرز کر بھی دیے جائیں تو اس ویکسین کا پہنچنا اس ملک میں وہ یا صوبے میں وہ کافی مشکل ہوگا، اور اس میں کافی بڑی ٹائم لائن درکار ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ پارلیمانی سیکرٹری ہمارے ساتھ تھے جناب قاسم سمرو صاحب، بتا رہے تھے کہ ویکسین کے حوالے سے صوبوں کو انڈیپینڈنٹ اجازت دینے میں دیر ہو گئی۔ شفاعت، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا پچھلے دنوں جب اسپٹنک جو کہ ایک رشین ویکسین ہے جب وہ آرڈر کی گئی تھی اس کے بعد وہ آ بھی گئی، اس کی قیمت کا تعین نہیں ہو سکا، اور قیمت میں کافی زیادہ انہوں نے ڈفرینس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہ واپس دے دیتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی لوگ اس کو زیادہ پرائس میں خریدنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ویکسین کی قلت بھی ہوئی ہے۔ تو تب ویسے صوبوں نے انٹروین کیوں نہیں کیا، اور اگر پرائیویٹلی خرید لیتے تو بہت سارے لوگ پرائیویٹ لگوا رہے ہیں۔ پرائیویٹ جو وینڈرز ہیں ان کو ایک اجازت الگ نوعیت کی دی گئی ہے، جبکہ صوبائی گورنمنٹ جو ہیں ان کو میرے خیال میں غالباً ایک الگ نوعیت کی اجازت دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم تفصیلات بھی آگے جا کے شامل کریں گے۔ پر اتنے صحت کا بجٹ ہے میرے خیال سے اس میں سے اس پہ کام ہونا چاہیے، سب سے بالکل پہلے جی، ویکسین پہ کام ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے ویکسین، اور انفارچونیٹلی پاکستان خطے میں ویکسین کی فراہمی کے حوالے سے اور آرڈر کرنے کے حوالے سے سب سے پیچھے رہ گیا ہے۔ کیا ہوگا جناب؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ فی الحال آگے بڑھتے ہیں۔